اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے اور دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ جو علماء اس بات کے قائل ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے، اور جو اس بات کے قائل نہیں ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ لہذا اس اجتہادی مسئلے میں میری رائے یہ ہے کہ اس میں یہ کرنا بہتر ہے۔ اس مسئلے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ اس مسئلے میں یہ نہیں بلکہ وہ کرنا بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد بھائی، کیا تم نے اس مسئلے میں مفتی اعظم کا بیان سنا؟ ان کا کہنا ہے کہ اس مسئلے میں یہ کرنا بہتر ہے۔ نہیں، مگر اس مسئلے میں نے مفتی شہر صاحب کا بیان سنا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس مسئلے میں یہ نہیں وہ کرنا بہتر ہے۔ تم کیسی بات کر رہے ہو احمد؟ تم مفتی اعظم پر کچڑ اچھال رہے ہو۔ افسوس کہ وہ اتنے بڑے عالم ہو کر بھی اس مسئلے کو سمجھ نہیں پائے۔ مجھے مفتی شہر کی بات زیادہ بہتر لگی، لہذا میں انہی کی بات مانتا ہوں۔ دیکھو اب بھی میسج آیا ہے جس میں ایڈوکیٹ صاحب نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے۔ مگر ایڈوکیٹ صاحب تو عالم ہیں نہیں، وہ فتویٰ کیسے دے سکتے ہیں؟ مطلب تم انہیں بھی جاہل کہہ رہے ہو؟ تو سن لو، تم بھی جاہل اور تمہارے علماء بھی جاہل۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو فرحان؟ بس بہت ہوا، آج سے میرا تمہارا تعلق ختم۔ ارے رکو، تم لوگ کس مسئلے میں جھگڑ رہے ہو؟ کیا بتائیں مولانا صاحب، حال ہی میں جو اجتہادی مسئلہ چھڑا ہے ہم اسی بارے میں بات کر رہے تھے، اور فرحان ہے کہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور یہ ہے کہ مفتی صاحب کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم دونوں عالم ہو؟ نہیں، میں عالم تو نہیں ہوں۔ اور میں بھی۔ تو تم دونوں کا اس مسئلے میں بحث کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ اسراء آیت نمبر 36 کے اندر فرماتا ہے کہ جس کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو، یعنی جس کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں تم خاموش رہو۔ اور اس طرح کے اجتہادی مسائل کے اندر جانبین کے پاس کتاب و سنت سے دلیلیں ہوتی ہیں، جس سے مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسے مسائل میں وہی شخص بحث کر سکتا ہے جس نے اپنی بیشتر زندگی کتاب و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے اور مسئلہ استنباط کرنے میں گزاری ہو، یعنی ہمارے مفتیان کرام۔ مگر الحمدی صاحب، اس مسئلے میں جناب ایڈوکیٹ صاحب نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے۔ مگر پیارے بھائی، آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ تو عالم بھی نہیں ہے۔ لیکن الحمدی صاحب وہ دین میں بہت علم رکھتے ہیں، اور ان کی شہرت بھی بہت ہے، اور ان کو سنا بھی بہت جاتا ہے۔ پیارے بھائی، کوئی کتنا بھی شہرت یافتہ ہو، کتنا بھی دینی کتابوں کا مطالعہ کر لے، لیکن جب تک وہ کسی مدرسے سے منہجی و اصولی تعلیم حاصل نہ کر لے، یا علماء کرام اس کے عالم ہونے کی تصدیق نہ کر دیں، تب تک اسے عالم تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس طرح کے مسئلے میں مفتیان کرام کے علاوہ ایک عام عالم کو بھی فتویٰ دینے کا حق نہیں، چہ جائے کہ ہم اور آپ اس مسئلے میں بحث کریں۔ مولانا صاحب، اتنے سارے فتوے دیکھ کر عوام کنفیوز ہو جاتی ہے، الگ الگ عالم الگ الگ فتوے دیتے ہیں، ایسے میں ایک عام آدمی کرے تو کیا کرے؟ ایسے مسائل میں عوام کو چاہیے کہ احتیاط کا پہلو اختیار کرتے ہوئے جس کا فتویٰ اسے شرعی دلائل کے قریب لگے وہ اس فتوے پر عمل کریں، اور اپنی رائے دوسروں پر تھوپنے، جھگڑا کرنے اور علماء پر الزام تراشی کرنے سے پرہیز کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی حاکم کسی فیصلے میں اجتہاد کرے تو اگر وہ صحیح فیصلے تک پہنچ گیا تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، لیکن اگر وہ اپنے فیصلے میں غلطی کر گیا تب بھی اسے 1 اجر ملے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس حکم میں مفتیان کرام بھی شامل ہیں، یعنی اگر مفتیان کرام صحیح مسئلے تک پہنچنے کی پوری کوشش کریں تو اگر وہ صحیح مسئلہ بیان کر دیں تو ان کے لیے 2 اجر ہیں، لیکن اگر پوری کوشش کے باوجود بھی وہ صحیح مسئلہ بیان کرنے میں غلطی کر جائیں تب بھی ان کو 1 اجر ملے گا۔ لہذا علماء کرام پر الزام تراشی سے بچنا چاہیے۔ آپ کا شکریہ مولانا صاحب ہمیں صحیح باتیں بتانے کے لیے۔ اور احمد میرے بھائی، میں نے غصے میں جو بھی کہا مجھے معاف کر دو۔ میں نے بھی جو بدزبانی کی اس کے لیے میں بھی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔